بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، یعنی جو جھوٹی بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ پاک کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ ایک ایسی بدنی عبادت ہے کہ جس کی برکت سے انسان اپنے آپ کو ظاہری گناہوں کے ساتھ ساتھ باطنی گناہوں سے بھی بچا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص بظاہر کھانا پینا تو چھوڑ دے لیکن گناہوں کے کاموں سے اپنے آپ کو نہ بچائے، باز نہ رکھے، تو وہ روزے کا مقصد حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ اس کے بھوکا پیاسے رہنے کی اللہ پاک کو کوئی ضرورت و حاجت نہیں ہے۔ اس نے حلال چیزوں کو تو چھوڑ دیا ہے، لیکن جو کام جھوٹ، غیبت، چغلی، ریاکاری، دھوکہ، فراڈ، ٹھیک ہے جی، بات بات پر قسم کھانا، نمازیں قضا کرنا، فلمیں ڈرامے دیکھنا، بد نگاہی کرنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، فراڈ کرنا وغیرہ حرام تھے، ان سے اپنے آپ کو نہ بچایا تو اس کے روزے کا کیا فائدہ۔ شارح بخاری علامہ بدر الدین محمود عینی علیہ رحمہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے، جو بندہ روزے کی حالت میں بھی جھوٹی بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، جو کہ اکبر الکبائر یعنی کبیرہ گناہوں میں سے ہیں، اسے سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے روزے کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ حضرت علامہ ابن ابطال علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچا سکے وہ روزہ ہی نہ رکھے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی اگر گناہ کر رہا ہے تو پھر روزہ بھی نہ رکھے، بلکہ روزہ بھی رکھے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی 100% کوشش کرے۔ حضرت علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس میں راز یہ ہے کہ مباح چیزوں یعنی کھانے پینے اور صحبت سے پرہیز کرنے سے بارگاہ الہی سے قرب و مقام اسی وقت مل پاتا ہے جبکہ انسان حرام کاموں سے بھی باز رہے اور بچا جائے۔ لہذا جو بھی حرام کام کرے اور مباح چیزوں کو چھوڑ کر اللہ پاک کا قرب پانے کی کوشش کرے گا تو وہ ایسا ہی ہے جو فرض کو چھوڑ کر نوافل کے ذریعے اللہ رب العالمین کا قرب پانے کی کوشش کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اب آپ روزہ تو رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے حلال چیزوں کو کھانا تو چھوڑ دیا، بھوک پیاس بھی برداشت کی ہے، لیکن آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہیں، فراڈ بھی کر رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، ہاں جی، مارکیٹوں میں بیٹھ کے حاجی صاحب روزہ رکھ کر جو ہے لوگوں کو لوٹ بھی رہے ہیں اور بات بات پر جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ چیز اتنے کی ہے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کم ریٹ کی ہم نے خریدی ہے، پھر کہتے ہیں جی ہماری تو خرید بھی نہیں ہے، یعنی کہ روزہ رکھ کر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں جو کہ حرام ہے۔ تو اپنے آپ کو حرام کاموں سے بھی بچانا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ جس بندے نے اب فرض نہیں پڑھتا، نوافلوں پہ جو ہے زور شور ہے، تہجد کا پابند ہے، 5 نمازیں پڑھتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو فرض پہلے ہے، نفل بعد میں ہے، پہلے فرض ادا کریں گے، بعد میں نوافل ادا کریں گے۔ تو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس حدیث پاک کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے لکھتے ہیں، یہاں جھوٹی بات سے مراد ناجائز گفتگو ہے۔ جھوٹ، بہتان، غیبت، چغلی، تہمت، گالی، لعن طعن وغیرہ جن سے بچنا فرض ہے، اور برے کام سے مراد ہر ناجائز کام ہے، آنکھ کا، کان کا یا ہاتھ پاؤں وغیرہ کا، چونکہ زبان کے گناہ دیگر اعضاء کے گناہوں سے زیادہ ہیں، اس لیے ان کا علیحدہ ذکر فرمایا۔ یہ حدیث بہت جامع ہے، ٹھیک ہے، 2 جملوں میں ساری چیزیں بیان فرما دی گئیں۔ اگرچہ برے کام ہر حالت میں اور ہمیشہ ہی برے ہیں، مگر روزے کی حالت میں زیادہ برے کہ ان کے کرنے سے روزے کی بے حرمتی اور ماہ رمضان کی بے ادبی ہے۔ روزہ رکھ کر بھی آپ گناہ کر رہے ہوں تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ نے ماہ رمضان المبارک کی وہ تعظیم و احترام تو نہیں کیا نا جو کرنا چاہیے تھا، اور روزے کے جو آداب تھے ان کو بھی آپ نے پامال کیا۔ تو اس لیے خصوصیت سے روزے کا ذکر فرمایا۔ ہر جگہ ایک گناہ کا عذاب، ایک مکہ مکرمہ میں ایک گناہ کا عذاب 1 لاکھ ہے، کیونکہ اس زمین پاک زمین کی بے ادبی جو اس نے کی ہے اس کی وجہ سے اس کا گناہ بڑھ گیا۔ اب یاد رکھیں، جیسے ماہ رمضان المبارک میں نیکی کرنے کا ثواب بڑھتا ہے، اسی طرح گناہ کرنے کا بھی جو ہے اس کا عذاب بھی بڑھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے جی فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا گیا لیکن گناہ کا جو ہے عذاب نہیں بڑھایا گیا، بلکہ وہ بھی بڑھایا جاتا ہے۔ مزید فرماتے یعنی
حاجت بمانا ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ضرورتوں سے پاک ہے، بلکہ بمانا توجہ التفات پر واہ، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا روزہ قبول نہیں فرماتا ہے، قبول نہ ہونے سے روزہ گو یا فاقہ بن جاتا ہے۔ اس میں اشارتاً فرمایا گیا کہ یہ روزہ شرعاً تو درست ہے کہ فرض تو ادا ہو جائے گا مگر قبول نہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ شرائط جواز تو صرف نیت سے ہے، اور کھانا پینا صحبت چھوڑ دینا، مگر شرائط قبول میں باتیں چھوڑنا جو روزے کا اصل مقصود ہے۔ روزے کا منشا نفس کا زور توڑنا ہے، جس کا انجام گناہ چھوڑنا ہے۔ جب روزے میں گناہ نہ چھوڑے تو معلوم ہوا نفس نہ مرا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ روزہ ہر عضو کا ہونا چاہیے، صرف حلال چیزوں کا کھانے پینے کو نہ چھوڑو، بلکہ حرام چیزوں یعنی غیبت، جھوٹ، ریاکاری، غیبت، چغلی، تہمت، بہتان، لعن طعن کو بھی چھوڑو۔ مرکات نے یہی فرمایا کہ ایسے بے باک روزے دار کو اصل روزے کا ثواب ملے گا اور ان چیزوں کا گناہ، ٹھیک ہے۔ تو روزہ اصل فرض ہی اس لیے کیا گیا تاکہ انسان کو تقوی حاصل ہو، تو تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائیں، لڑائی جھگڑوں سے اپنے آپ کو باز رکھیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔